علی بھی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے، امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی الاسلام نے آسانی دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی پہلے بھی ایک بیان دے چکا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے، اور ابھی ایک نوجوان کے سوال کے جواب میں پھر مرزا نے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے۔ نوجوان نے سوال کیا، سوال کے جواب میں مرزا جیلمی نے یہ بات کی، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر آج تک کسی محدث، کسی فقیہ، کسی امام نے یہ بات نہیں کی کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے۔ یہ 15ویں صدی کے اندر مرزا جیلمی نے دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اس کے بعد روایات کی باری آتی ہے، احادیث اور روایات میں کیا ہے، فقہاء نے، محدثین نے ان احادیث کی تطبیق کیا کی ہے، وہ جوابات بعد میں ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے، یہ دعویٰ آج تک پوری اسلامی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، کیونکہ سنت مبارکہ پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، ثواب ہوتا ہے، اور سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، جنت میں اعلیٰ رتبہ اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ جبکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے بارے میں یہ دعویٰ اور یہ نظریہ آج تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ مرزا جیلمی سے ایک نوجوان نے سوال کیا تھا، اور سوال یہ کیا تھا کہ بخاری شریف میں جو احادیث موجود ہیں جن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، جب ان احادیث کے بارے میں علماء سے سوال کیا جاتا ہے تو علماء اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں تطبیق کرنی چاہیے۔ یہ تطبیق کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ایک علمی سوال تھا، مرزا سے کیا گیا، اس کا علمی جواب دیتا۔ مرزا جیلمی نے بجائے اس کے کہ علمی طریقے سے جواب دیتا اور خیانت کے بغیر جواب دیتا، مرزا جیلمی اس کے اوپر سیخ پا ہوا اور یہ کہا کہ یہ علماء جاہل ہیں، یہ انہیں شرم نہیں آتی کہ مشکل قسم کے الفاظ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، جاہل ہیں، اور یہ ان کو شرم نہیں آتی، اس طرح کے الفاظ کہہ کے علماء کے اوپر زبان تان مرزا جیلمی نے دراز کی ہے، اور کہا کہ یہ انہیں تو تطبیق کے سپیلنگ نہیں آتے۔ تطبیق امام ترمذی کر کے گئے ہوئے ہیں، ان جاہل علماء نے تطبیق کرنی ہے، 2 نمبروں نے اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، آدھی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو، بے شرمو، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ تم لوگوں نے تطبیق کرنی ہے؟ تمہیں تو تطبیق کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہیں، یہ سارے مشکل الفاظ بول کے تو عوام کو دھوکہ دیتے ہو۔ حالانکہ تطبیق کو انگلش کا ورڈ تو ہے کوئی نہیں، یہ تو عربی کا لفظ ہے، اور عربی کے اندر صیغہ ہوتا ہے، اور یہ طبق یطبق تطبیق باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مطابقت پیدا کرنا، یعنی دلائل اور روایات جب ایک باب اور ایک مسئلہ میں مختلف آ جاتی ہیں تو ان میں مطابقت کرنے کو تطبیق کہا جاتا ہے۔ فقہائے احناف کا یہ منہج ہے کہ ایک باب میں، ایک مسئلہ میں جب مختلف قسم کی احادیث آ جاتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک حدیث صحیح بخاری میں آ گئی تو بس اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، باقی دنیا کی کسی کتاب میں کوئی حدیث اس کے معارض بھی اگرچہ آ جائے تو ہم نے باقی روایات کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور صرف صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ منہج نہیں ہے، یہ مرزا جیلمی نے ایک خود ساختہ کرائٹیریا مقرر کیا ہوا ہے، بس اس معیار کو مرزا جیلمی نے بچانے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث آئیں، صحیح مسلم میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث آئی ہیں، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث صحیح بخاری مسلم میں نہیں آئیں۔ چونکہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث صحیح بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے، تو مرزا جیلمی نے اپنا وہ جو ایک خود ساختہ گڑا ہوا قاعدہ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا، اس کو بچانا تھا، اس کو بچانے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے، جو کہ آج تک اسلامی تاریخ کے اندر کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ منسوخیت کا دعویٰ ہے، راج مرجو کا دعویٰ ہے، رخصت کا دعویٰ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے سنت مبارکہ ہونے کا دعویٰ یہ صرف اور صرف مرزا جیلمی نے کیا ہے۔
اب جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ فقہ احناف کا یہ منہج ہے کہ وہ احادیث کے درمیان تطبیق کرتے ہیں. جب ایک باب میں ایک مسئلہ میں مختلف قسم کی احادیث آتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے معارض احادیث آ رہی ہیں ان میں سے دونوں قسم کی روایات صحیح ہیں. اگر دونوں قسم کی روایات صحیح ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے. ناسخ و منسوخ کا تعین نہ ہو تو ہم نے دیکھنا راجح مرجوح کو اور ان احادیث کے درمیان تطبیق کی جاتی ہے کہ ایسی مطابقت ان روایات اور احادیث میں کر لی جائے تاکہ دونوں قسم کی احادیث کے مطابق عمل جو ہے وہ ہو سکے. اس کو تطبیق کہتے ہیں. اب پیشاب کرنے کے حوالے سے جو روایات اور احادیث ہم تک معارض پہنچی، ایک دوسرے کے برخلاف پہنچی ہیں، ان میں سے 4 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں 2 صحابہ سے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 2 صحابہ سے 4 احادیث ہیں. صحیح بخاری میں 224، 225، 226 اور 2471 4 مقامات پہ صحیح بخاری میں 2 صحابہ سے احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. اور صحیح مسلم کے اندر 624 اور 625 اور اس کے علاوہ سنن نسائی میں 26، 27 اور 28 اور دیگر کتابوں کے اندر بھی احادیث موجود ہے. 4 احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. امام بخاری نے باب قائم کیا صحیح بخاری میں باب البول قائما و قاعدا، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان. اب جو چیپٹر اور عنوان امام بخاری نے قائم کیا ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس باب کے تحت امام بخاری وہ احادیث لے کے آتے جس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان بھی ہوتا اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان بھی ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ امام بخاری نے صرف ان احادیث کو ذکر کیا ہے جس میں صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے. 224، 225 اور 226 اور 2471 4 مقامات پہ صحیح بخاری میں احادیث ہیں اور چاروں کی چاروں احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. تو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث وہ امام بخاری نے ذکر نہیں کی اور نہ ہی امام مسلم نے ذکر کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام بخاری اگر باب یہ قائم کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث امام بخاری کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو اس کے 2 امکانی جوابات ہو سکتے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث امام بخاری کے سامنے نہ ہو. یہ بھی ایک امکانی صورت ہے. یا یہ ہے کہ یہ حدیث تو امام بخاری کے سامنے ہو لیکن امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری کے لیے جو انہوں نے ایک معیار قائم کیا ہے احادیث کو جمع کرنے کا، یہ حدیث اس معیار کے مطابق امام بخاری کے پورا نہ اترتی ہو، اس لیے امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو ذکر نہیں فرما رہے. بہرحال کوئی بھی صورت ہو، اتنی بات ضرور ہے کہ امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، لیکن صرف اس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث کو بیان کیا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی احادیث کو بیان نہیں کیا. یہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے مختلف امکانی جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے اور امام مسلم بھی نہیں لائے. تو یہ 4 احادیث کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے حوالے سے صحیح بخاری مسلم میں موجود ہیں. اب آ جائیں اس کے معارض وہ احادیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر موجود ہے اور اس کے برخلاف احادیث موجود ہیں. ان میں سے جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اور حدیث نمبر 12 ذکر کی. پہلے باب کا عنوان سن لیں. باب کا عنوان ہے ما جاء فی النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے منع ہونے کا بیان کہ منع کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا. پہلے 4 احادیث صحیح بخاری مسلم ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا
اور اب امام ترمذی حدیث لے کے آ رہے ہیں حدیث نمبر 12 اور اس کے اوپر عنوان یہ قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی منع ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 12 ہے، آپ فرماتی من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا، تمہیں جو یہ حدیث بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ 4 حدیثیں صحیح بخاری میں کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، اور سیدہ عائشہ فرماتی جو تمہیں یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو، ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کا عنوان امام ترمذی نے کیا باندھا ہے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان۔ ایک حدیث یہ، اور دوسری مرفوع حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ 346 نمبر حدیث لے کے عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس حدیث کو مرزا جلمی کے آئنسٹائن، جس کو مرزا جلمی خود آئنسٹائن مانتا ہے اور اپنا بابا مانتا ہے، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کی صحت کا حکم لگایا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور وہ حدیث یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں عصا تھا، تو پھر آپ نے عصا کو رکھ دیا، ثم جلس فبال الیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا۔ حضور بیٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب فرمایا۔ یہ عبد الرحمن ابن حسنہ کی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا۔ 2 حدیثیں ہو گئیں، اور اس کے بعد ایک تیسری حدیث ہے جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 296 پہ، یہ نسخہ میرے پاس ہے دارالفکر بیروت لبنان سے جو چھپا ہے، اس میں جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 296، اور حدیث کا نمبر ہے، ترجمہ نمبر ہے 1654 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جفا ہیں، اور ان میں سے پہلی کا ذکر کیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ یہ حدیث امام بخاری بھی لے کے آئے، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285 حدیث کا نمبر ہے 5998 ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من الجفا، 3 چیزیں جفا ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے پیشانی سے مٹی کو صاف کرنا، اور دوسرا سجدہ کرتے وقت اپنے سجدے کی جگہ پر پھونک مارنا، وَأَن يَبُولَ وَهُوَ قَائِمٌ، اور تیسرا یہ کہ بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جفا قرار دیا۔ کتنی احادیث ہوگی؟ 3 احادیث مرفوعاً، اور یہ جو حدیث معجم الاوسط میں ہے، اس کے محقق نے نیچے لکھا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ امام بدر الدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 201 پہ اسی حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں، حدیث و بریدہ رواہ البزار بسند صحیح، اس کو امام بزار نے مسند میں سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا۔ تو محدثین نے اگرچہ حدیث بریدہ پر کلام بھی کیا ہے، لیکن امام بدر الدین عینی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور یہ المعجم الاوسط میرے پاس موجود ہے، اس میں محقق نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جفا ہیں، بعض مقامات پہ 4 چیزیں جفا ہیں، اور بعد میں فرمایا کہ 3 چیزیں جفا ہیں۔ یہ 3 احادیث مرفوع ان 4 احادیث کے مقابلے میں موجود ہیں۔ جہاں تک سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا تعلق ہے، امام ترمذی
जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 जिक्र करने के बाद फरमाते हैं वफिल बाब अन उमरा व बुरैदा व अब्दुर्रहमान इब्न हसना, इस बाब में हज़रत उमर से, बुरैदा से और अब्दुर्रहमान इब्न हसना रदी अल्लाह ताला अन्हुम से अहादीस मौजूद हैं। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस आयशा अहसनु शैयन फिल बाबे व असहु, इस बाब में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस वो आहसन और ज़्यादा सही है, यानी सबसे ज़्यादा सही हदीस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इस बाब में है। वो फरमाती हैं कि जो तुम्हें ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे, तुम उसकी तस्दीक ना करो, हुजूर तो बैठ कर ही पेशाब फरमाया करते थे। अब 3 मरफू अहादीस मौजूद हैं और इसके साथ 2 मौकूफ़ असर, एक असर सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से और दूसरा सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मैं आपके सामने बयान करता हूँ, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने हदीस आयशा सिद्दीक़ा के नीचे हदीस नंबर 12 के तहत बयान किया है। सैयदना उमर फरमाते हैं मा बुल्तु क़ाइमन मुन्ज़ु अस्लमतु, फरमाते हैं जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया, यह हज़रत उमर का फरमान है। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा अस्सहु मिन हदीस अब्दुल करीम, अब्दुल करीम की हदीस से ये हदीस हज़रत उमर वाली ये ज़्यादा सही है। और इसके तहत एक और हदीस सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से बयान की कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न मिनल जफ़ाए अन तबूला व अंत क़ाइमुन, फरमाते हैं कि ये जफ़ा है कि तू खड़े होकर पेशाब करे। खड़े होकर पेशाब करने को सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जफ़ा करार दिया। ये जो हदीस है अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की, ये हदीस मुस्तब बाज़ार में मौजूद है और इसकी सनद के हवाले से मिर्ज़ा जलमी के बाबा नासरुद्दीन अलबानी अपनी किताब इरवाउल गलील की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97 पे नासरुद्दीन अलबानी लिखता है कुल्तु, मैं कहता हूँ फ़हुवा अन्हु सहीहुन मौकूफ़न, कि ये अब्दुल्ला इब्न मसूद से मौकूफ़न सही है, यानी अब्दुल्ला बिन मसूद का जो फरमान है कि खड़े होकर पेशाब करना जफ़ा है ये बिल्कुल सही है, सनद के एतबार से मौकूफ़न है, इसको नासरुद्दीन अलबानी ने सही करार दिया। अब ये दलाइल आपके सामने आ गए खड़े होकर पेशाब करने के हवाले से भी और बैठ के पेशाब करने के हवाले से भी। 4 अहादीस सही बुखारी मुस्लिम में खड़े होकर पेशाब करने की हैं और 3 अहादीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिसमें अमल मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ के पेशाब फरमाते थे। एक अब्दुर्रहमान इब्न हसना से सुनन इब्न माजा में 346 नंबर और दूसरी हदीस हज़रत बुरैदा से जो कि इमाम बुखारी अपनी अत-तारीख़ुल कबीर में लेके आए, अल मुजमुल औसत के अंदर मौजूद है। और तीसरी हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, और ये हदीस और भी बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है। 3 मरफूआ हदीस है और 2 मौकूफ़ सहाबा के आसार और अमल हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दुवम सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला से सही सनद से और सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि इन अहादीस से साबित होता है कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, पेशाब बैठ के करना चाहिए और बैठ के पेशाब करना ही सुन्नत है, खड़े होकर पेशाब करना जफ़ा है। और ये जो 4 अहादीस सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है इनसे साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। अब तत्बीक किस तरह करें, मुहद्दिसीन और फुक़हा ने इसमें तत्बीक क्या की है। एक हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस हैं इमाम अबू अवाना अल मुतवफ़ा 316 हिजरी, ये उनकी किताब है मुस्नद अबी अवाना, इसकी पहली जिल्द है और पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 140 पे 377 नंबर हदीस के ऊपर उन्होंने बाब कायम किया और लिखा बयानो इसारे तरकिल बौल काइमन, खड़े होके पेशाब करने के तर्क का बयान, वद्दलीलु अला अन्नहु मनसूखुन मिन फ़ेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ेल से इस बात का सबूत कि खड़े होकर पेशाब करना मनसूख है। किसने लिखा? बहुत बड़े मुहद्दिस ने लिखा है, इमाम अबू अवाना अल मुतवफ़ा 316 हिजरी। वो कहते हैं खड़े होकर पेशाब करने की अहादीस क्या है, मनसूख है, और जो बैठ के पेशाब करने वाली अहादीस हैं वो नासिख हैं। तो ये मुहद्दिसीन का मामला है। अब मिर्ज़ा जलमी इसके ऊपर इस कदर गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मिर्ज़ा जलमी का इस तरह गुस्सा जो होता है ना,
یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرزا جلمی بالکل دلائل کے میدان میں فیل ہو چکا ہوتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، اس وقت اس طرح کے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ محدثین کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی احادیث منسوخ ہیں، اور محدث ابو عوانہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا جواب بعض دیگر محدثین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے۔ اب کھڑے ہو کے جو پیشاب کرنے والی احادیث ہے، کیا اس کے مطابق بھی سنت ہی قرار دیا جائے گا؟ تو نہیں، وہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی احادیث ہیں وہ رخصت کے لیے ہیں، بیان جواز کے لیے ہیں۔ مرزا جلمی صاحب کہتے ہیں جی کہ امام ترمذی نے تطبیق دے دی ہے، امام ترمذی تطبیق کر کے گئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ امام ترمذی تطبیق کیا کر کے گئے ہیں۔ امام ترمذی تطبیق یہ کر کے گئے ہیں کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے والی احادیث کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے۔ یہ تطبیق کی ہے امام ترمذی نے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو منع قرار دیا ہے، اور جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی احادیث ہیں ان احادیث کے مطابق تطبیق یہ دی ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان آیا ہے اس سے صرف رخصت ثابت ہوتی ہے، جواز ثابت ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی حالت میں، کسی عذر کی حالت میں، اور کسی جگہ پہ اگر ضرورت کا تحقق ہو جائے تو وہاں ضرورت اور مجبوری کی بنیاد پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی رخصت ہے، جواز ہے، اس کو سنت مبارکہ قرار نہیں دیا امام ترمذی نے، جو کہ مرزا جلمی اس کو قرار دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پہ کوئی عمل کیا بیان جواز کے لیے، رخصت کے لیے، اور محدثین نے اس پر چیپٹرز اور عنوانات پہ یہی کام کیے ہیں کہ رخصت کا بیان۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طواف کعبہ کیا تو آپ نے سواری پر طواف فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر احادیث بھی موجود ہیں اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 1607، 1612 اور 1613 اور 1632 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 3074 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سواری پر طواف فرمایا۔ لیکن صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث 3074 کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب جواز طواف علی بعیر وغیرہ، سواری وغیرہ پر طواف کرنے کے جواز کا بیان۔ صرف جواز ہے، اس کو سنت مبارکہ قرار دے کے آپ اس عمل کو اس طریقے سے کریں کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے لہذا اس کو کیا جائے، نہیں۔ سنت یہی ہے کہ آپ طواف جب کریں گے تو پیدل چل کے کریں گے، اور اس میں جو رمل ہے اور دیگر اس کی جو طواف کی سنتیں ہیں اس کو سنتوں کو آپ ادا کریں گے، اور پیدل چل کے طواف کرنا سنت ہے۔ ہاں، سواری پر اگر کوئی بیمار، کوئی مریض، کوئی بوڑھا طواف کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اور اس کی رخصت ہے۔ رخصت کا بیان ہے، جواز کا بیان ہے، سنت کا بیان نہیں ہے۔ تو احادیث کے اندر جو عمل بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے آتا ہے اس کو فقہا دیکھتے ہیں کہ یہ عمل آپ علیہ السلام نے سنت جاریہ کے طور پر کیا ہے یا بیان جواز اور رخصت کے لیے کیا ہے۔ جو عمل سنت جاریہ کے طور پر کیا اس کو سنت کہیں گے، اس پر ثواب ہوگا، جنت کی بشارت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جو آپ علیہ السلام نے عمل رخصت اور جواز کے لیے کیا ہے اس کو جواز اور رخصت پر ہی محمول کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جواز اور رخصت والا جو عمل ہے اس کو سنت قرار دے دیا جائے۔